بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر ہمارا 9 آیا تھا، اگر آپ میں سے بھی کسی بہن کو، اسلامی بہن کو کسی سوال کا متعلق پوچھنا ہو تو وہ ضرور ہمیں میسیجز کے ذریعے پوچھا کریں، تاکہ ہم لوگ آپ کو اس کا آسان لفظوں میں، آسان طریقے میں، اسلام کے مطابق اس کا حل بتا سکیں، تاکہ ہمارے آئندہ جو زندگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، آسان چیز سے، آسان طریقے سے ہماری حل ہو جائے، تاکہ ہماری زندگیاں آسانی کی طرف آ جائیں۔ ہاں جی، سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت میت پڑی ہوتی ہے تو ہم لوگ روتے ہیں، اور عموماً لوگ کہتے ہیں جی نہ رو، اس کے آگے دریا پانی کا آئے گا، یا رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، یا رونے سے میت اپنے سوالات کیسے پار کرے گی، یا رونے سے میت کو درد ہوگا، تو کیا یہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب حدیث کے حوالے سے ہے کہ حدیث مبارکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نے وفات پائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مبارک جاری تھے اور بہہ رہے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آنکھ کا رونا جائز ہے، پھر ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہاتھ کا رونا ناجائز ہے، یعنی آنکھ سے انسان مرنے والے کو رو سکتا ہے پر ہاتھوں سے نہیں۔ ہاتھوں سے مراد کہ آپ کے آنسو بہہ سکتے ہیں پر چیخو پکار نہیں کریں گے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آخر آیا تو آپ نے اپنی سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگایا تھا اور فرمایا تھا کہ سیدہ میری اور تیری جدائی کا وقت قریب آ گیا، پر بیٹا رونا نہ، صبر کرنا۔ نبی پاک نے جس وقت اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ آنکھ کا رونا جائز ہے، لیکن منہ کا اور ہاتھ کا پیٹنا، منہ سے واوریلا کرنا، منہ سے بین ڈالنا، یہ کسی بھی میت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی رونے کی وجہ سے میت کے آگے دریا کھڑا ہو جاتا ہے یا میت کو تکلیف اس سے پہنچتی ہے، تو ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ 3 دن کا سوگ اسلام میں ہے کہ کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو جائے تو 3 دن اہل ایمان اس کا سوگ کر سکتے ہیں، جیسے اولاد کے ماں باپ گزر گئے یا ماں باپ کی اولاد گزر گئی، جیسے خاوند کی بیوی گزر گئی، جیسے رشتے بہنوں کے بھائی گزر گئے، بھائیوں کی بہنیں گزر گئی، تو 3 دن اسلام میں اس کا سوگ ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی عورت کا خاوند دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم دیا گیا، یعنی 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اپنی عدت پوری کرے گی۔ ایک بیوہ کا جو سوگ ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور عموماً ہم لوگ 3 دن تک اہل اسلام میں سے اگر کوئی رخصت ہو جاتا تو اس کا سوگ کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا کر اس حکم کو ماننا پڑے گا کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، لیکن اس آپ کے رونے سے، بے قرار ہونے سے، آپ کے پیٹنے سے اس کو کوئی تکلیف یا کوئی دریا یا کوئی سمندر یا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاں تو ہر میت کو کیا، ہر ایک انسان کو وہی کچھ کاٹنا پڑے گا، وہی کچھ ملنا پڑے گا جو اس نے دنیا میں زمین میں بیج بویا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی غیر سماعت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک آنکھوں سے روئے تھے، تو آنکھوں سے میت کے غم کو غم منانا جائز ہے، لیکن بین ڈالنا یا ہاتھوں سے بالوں کو نوچنا، اپنا دوپٹہ، اپنا لباس بے پردہ ہونا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل اسلام میں، اہل امت میں، اہل اسلام میں جس نے ایک بار میرے مولا تیرے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ تجھے رب کہا، اللہ ہر کلمہ گو کو، اللہ سب کے والدین جو گزر گئے، اللہ پیارے گزر گئے، رشتہ دار گزر گئے، اللہ جن کے نام و نشان مٹ گئے،
اپنے نبی کی صدقے اللہ سب کی قبروں کو روشنیاں عطا فرما، حد نظر تک وسیع عطا فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، نبی کا جھنڈا بلند فرما، نبی کی امت زیادہ فرمانا، اللہ حشر میں نبی کا ساتھ عطا کرنا، اور اللہ ہم سب کو مرتے وقت نبی کا کلمہ نصیب فرمانا۔ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو ضرور ہمیں میسیجز کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاں تک ہو سکا ہم بہت جلد اس کا جواب دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔